عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ عدلیہ میں مختلف ادارے مداخلت میں ملوث ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ جرأت سے کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب۔ بولے عدلیہ میں مداخلت کا آغاز تمیز الدین کیس سے ہوا۔ ہم بغیر کسی خوف اپنا کام کر رہے ہیں۔ پریشر کے باوجود عدالتی فیصلے قانون کے مطابق کریں گے۔ محسن نقوی حکومت، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مصالحت کے لیے متحرک ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایک روز میں 2 بڑی اہم ملاقاتیں۔ محسن نقوی کی مولانا کے بعد صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ بجٹ سے متعلق امور، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آصف علی زرداری نے کہا، ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے بلاول بھٹو سے بجٹ پر غلط فہمیاں دور کرنے کی درخواست کی، جس پر بلاول بھٹو نے جواب دیا، نون لیگ نے بجٹ پر ہم سے مشاورت نہیں کی، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلاول بھٹو سے کہا، ملک کی خاطر مل بیٹھ کر معاملات حل کریں گے۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے کہا، مولانا سے 25 سال پرانا عزت اور احترام کا تعلق ہے۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کے باہر حالات ہنگامہ آرائی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت ایکشن۔ ایم ایس اسپتال سمیت 4 ملازمین گرفتار کر لیے گئے۔ پرنسپل ایم ایس، اے ایم ایس اور ایڈمن آفیسر کو ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں آتش زدگی کی انکوائری رپورٹ کے بعد یہ فیصلے کیے۔ وزیر اعلیٰ کے ایکشن کے بعد ہاسپٹل میں نرسز نے ہنگامہ آرائی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ آگ لگی تو آگ بجھانے والے آلات کیوں نہیں لائے گئے؟ محکمہ ہیلتھ کو اربوں روپے دے رہے ہیں، پھر علاج کے لیے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، جان لیتے ہیں وقاص غوری سے۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال پہنچی، جہاں 4 گھنٹے طویل انکوائری اجلاس کے بعد ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں 11 بچوں کے جاں بحق ہونے کے معاملے میں 4 گرفتاریاں جو ہیں ان کا حکم دیا۔ پرنسپل، ایم ایس، اے ایم ایس اور ایڈمن افسر کو نوکری سے برخاست کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر پولیس نے 4 سینئر ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا، جس پر جو مقامی ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں انہوں نے بھی احتجاج شروع کیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے سی سی ٹی وی جو ہے وہ بھی خود چیک کی ہے، جبکہ آلات بجھانے والے آلات جو ہیں وہ بھی ایکسپائر تھے، نئے نہیں لائے گئے، اور جو عملہ تھا اس کو آگ بجھانے کے آلات کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کروڑوں کی مشینیں اور ادویات دیتے ہیں، لیکن پھر بھی غریب مریضوں کی جو زندگیاں ہیں وہ رسک پر ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چیف سیکرٹری ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو کارروائی کا حکم دیا اور تمام ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کے بعد احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ اربوں روپے کی عدم ادائیگی پر الیکٹرک اور سندھ سرکار آمنے سامنے آ گئی۔ بل ادائیگی نہ کرنے پر 64 محکموں کی بجلی کاٹنے کا حتمی نوٹس بھیج دیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے محکموں کے ذمہ 1 ارب 70 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ بجلی کے کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے۔ محکموں کے ذمہ 1 ارب 70 کروڑ روپے ہیں، واجب الادا ہیں۔ اگر یہ ادا نہیں کیے جائیں گے تو تمام محکموں کے بجلی کنیکشن منتقل کیے جائیں گے۔ ترجمان کے الیکٹرک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے اربوں روپے کی عدم ادائیگی پر کہ الیکٹرک اور سندھ حکومت آمنے سامنے آ چکی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آج قوم سے خطاب کا امکان ہے۔ شہباز شریف بجٹ سے متعلق قوم کو اعتماد ملیں گے۔ حکومت کے 100 روز مکمل ہونے پر شہباز شریف حکومتی کارکردگی پر بھی اظہار خیال کریں گے۔ شہباز شریف دورہ چین سے متعلق بھی قوم کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سندھ کے 3300 ارب روپے کے بجٹ کی کابینہ میں منظوری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں پر 9,964 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافہ متوقع ہے۔ کراچی کے 11 میگا
منصوبوں پر 1 ارب 8 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ مختلف اداروں میں 5000 نئی اسامیاں تخلیق کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تاریخی بجٹ پیش کیا گیا۔ مشکل فیصلے لے کر عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ وفاق اور پنجاب حکومت دن رات معیشت درست کر رہی ہے۔ صوبائی وزراء مریم اورنگزیب اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار صحت کے شعبے کے لیے اتنا بجٹ مختص کیا گیا۔ بجٹ میں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے۔ زراعت کی جدید مشینری مقامی طور پر تیار کرنے کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں، جبکہ صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل ہے۔ پنجاب حکومت نے کل ایک تاریخی بجٹ پیش کیا۔ مشکل فیصلے لے کر عوام کو اور معیشت کو استحکام دینا ہے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کا نظریہ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ دن رات محنت کر کے ایک تو معیشت کی سمت درست کر رہی ہیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سب سے زیادہ ترجیح میں شامل ہے وہ صحت اور تعلیم ہے، اور صحت اور تعلیم میں صرف آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اخراجات سیلریز کی مد میں جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ جو سروس ڈیلیوری ہے صحت کی، ایکسس جو ہے صحت کی، اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ 6,60,000 لوگوں نے کلینک آن ویل سے علاج کا اور معائنہ کرایا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور 1,20,000 فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے۔ اسی طرح جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ بڑی عید سے پہلے عوام کو بڑی عیدی ملنے کا امکان ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع ہے۔ پیٹرول 9 روپے 28 پیسے سستا ہونے کا امکان ہے۔ ڈیزل 4 روپے، مٹی کا تیل 2 روپے تک کم ہو سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کل پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ گزشتہ ہفتے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری تقریب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ممبران سے حلف لیا، ریمارکس دیے۔ عدالتی رپورٹنگ بہت مشکل کام ہے، گالم گلوچ کا کلچر ختم نہیں تو کم ضرور ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ اب ہو چکا ہے، اس لیے اس پر اب رائے دی جا سکتی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ممبران سے حلف لیا، ریمارکس دیے۔ عدالتی رپورٹنگ بہت مشکل کام ہے، گالم گلوچ کا کلچر ختم نہیں تو کم ضرور ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اس پر اب رائے دی جا سکتی ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمہ لاہور سے گرفتار کر لی گئی۔ ایف آئی اے نے فوزیہ ناز کو گلبرگ لاہور سے گرفتار کیا ہے۔ ملزمہ بغیر لائسنس اسٹڈی ویزے پر شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائی گئی۔ ملزمہ شہری سے 11 لاکھ روپے لے کر روپوش ہو گئی تھی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمہ لاہور سے گرفتار کر لی گئی ہے۔ کیا معاملہ ہے، جان لیتے ہیں شاہد حنیف سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایف آئی اے کی جاری کارروائیوں میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ملزمہ کو گلبرگ لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمہ کی شناخت فوزیہ ناز طارق کے نام سے ہوئی ہے، اور ملزمہ جو ہے بغیر لائسنس اسٹڈی ویزا کے نام پہ شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائی گئی ہے۔ ملزمہ نے شہری کو آذربائیجان اسٹڈی ویزا پہ بھجوانے کے لیے 11 لاکھ روپے سے زائد رقم جو وہ بٹوری تھی۔ اب ملزمہ شہری کو آذربائیجان بھجوانے میں ناکام رہی اور روپوش ہو گئی۔ ملزمہ کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ جی، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ شاہد حنیف، بہت شکریہ آپ کا۔ گجرانوالہ میں کمشنر روڈ پر فیکٹری میں سلنڈر دھماکے میں ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ 3 مزدوروں کو 4 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد ملبے تلے سے نکال دیا گیا۔ دھماکے کے دوران فیکٹری میں موجود ایک مزدور جو معجزانہ طور پر بچ گیا۔ ہمارے نمائندے علی شیر مجید اس وقت فیکٹری کے باہر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی علی شیر، آگاہ کیجیے گا۔
आज बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है कमिश्नर रोड पर पेश आया है, जहाँ पे फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 पोर्शन ये बिल्डिंग थी, सेकंड फ्लोर का मुकम्मल तौर पर छत गिर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, वो मलबे तले दब गए थे। रेस्क्यू की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया और वहाँ से एक मजदूर की लाश जो है निकाली गई है, जबकि 3 मजदूरों को जख्मी हालत में जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अगर मतीन बज़मी आपको इस बिल्डिंग की मनाजिर दिखा सके तो ये वो बिल्डिंग है जिसके सेकंड फ्लोर पर जो है धमाका हुआ था। अगर बज़मी बैक साइड पे भी आपको दिखा सके तो ये फैक्ट्री के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मजीद जो सिलेंडर रखे हुए थे, ये वो सिलेंडर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये भी 4 सिलेंडर निकाले गए हैं। गाड़ियों को भी जो सड़क पर खड़ी की थी उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर एक और मौजूद था जो मौजाना तौर पर बच गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा क्या वाकया पेश आया, आप अंदर थे, क्या हुआ? वाकया पेश आया, हमने काम खत्म किया, तकरीबन 1 घंटा मेरे पास बैठा हुआ है वो, तो कह रहा देखने तो आग जाए, लड़के से लेटर दिया उसने, वो भी साथ चला, हमसे बैठा हूँ, तो थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद ब्लास्ट हो। कराची से शहरी अपनों में ईद मनाने के लिए निकल पड़े हैं। मुसाफिरों की बड़ी तादाद बस अड्डों पर इस वक्त मौजूद है। शहरी कहते हैं कि ईद का मज़ा अपनों के साथ ही आता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ जो कि इस वक्त बस अड्डे पर मौजूद हैं। जी हमाद। जी, गली मोहल्लों के बाद ईद उल अज़हा की रौनकें अब बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी दिखना शुरू हो गई हैं। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो ईद मनाने के लिए कराची भी वापस आ रहे हैं। मैं इस वक्त बस अड्डे पे मौजूद हूँ। एक शहरी जो है वो अपने गांव या अपने शहर वापस जा रहे हैं अपनों के साथ ईद मनाने के लिए। कुछ एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट इनकी क्यों है, इनसे जानते हैं। जनाब क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, एक्साइटमेंट क्यों है आपको? जी बहुत, इस वक्त हम लारकाना जा रहे हैं। लारकाना हमारा अपना गांव है और हम अपनों में ईद मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे अपने कज़न्स हैं। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और आपको पता है बैचलर लाइफ कैसी होती है, बहुत ही टफ होती है। सो जब हम अपने गांव जाते हैं और मोस्टली जब ईद पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। शहरी जो है वो एक्साइटेड है, उनका यही कहना है कि अपनों के साथ ईद मनाने का जो जोश होता है, जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और ईद कुर्बा ऐसी एक ईद है जहाँ पर जो है वो नौजवान सब मिल के अपने कज़नों के साथ जो जानवर को ज़िबा करते हैं उसकी भी एक अलग ही खुशी होती है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बकरा, बैल, ऊंट लेने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए। ईद कुर्बान से पहले मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग गया है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे फरहाद खोकर से। जी फरहाद। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद उल कुर्बान में चंद ही रोज़ बाकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बाटा चौक इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जहां पर मुल्क के बेशतर इलाकों से छोटे और बड़े खूबसूरत जानवर जो हैं लाए गए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी और खरीदार, उनसे जानते हैं कि वो क्यों परेशान है और मंडियों में इस वक्त जो कीमतों की क्या सूरत हाल चल रही है। और जो जानवर की कीमतें हैं वो अभी मुनासिब भी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको सारा साल पालते हैं और फिर इधर लेके आते हैं। एक गाड़ी का तकरीबन 90,000 हमारा किराया है और जानवर को अंदर लाने का 6,000 टैक्स है, तो इस वजह से काफ़ी खर्चा बन जाता है। एक जानवर पे तकरीबन 20,000 से ऊपर खर्च आता है। अभी हमारे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है। जी आप बताइएगा कि आपने कोई जानवर ख़रीदा है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जानवर हम नहीं खरीदा, मंडी में दाखिल हुए हैं, हर तरफ माशाल्लाह काफ़ी बैल है, लेकिन कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कीमतें जो हैं जानवरों की आसमान को छू रही हैं। दूसरी तरफ व्यापारी भी कहते हैं कि हमारे अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें महंगे जानवर जो है वो फ़रोख्त करने पड़ रहे हैं। जी गिलगित बल्तिस्तान जहाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, वहाँ इस इलाके की कदीम तारीख़ और सकाफ़त और आसार कदीमा भी बेमिसाल हैं। यहाँ की तारीख़ और सकाफ़त को महफूज बनाने के लिए GB म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया गया है। देखिए गिलगित से मुबारक हुसैन आज़ाद की ख़ुसूसी रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में इंसानों की आमद हजारों साल पहले हुई। माहिरीन के मुताबिक 9000 कबल मसीह में यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों ने ऐसे आसार छोड़े जो आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज हैं। गिलगित में कायम GB हिस्ट्री म्यूजियम में इलाके की हजारों साल पुरानी तारीख को एक छत तले जमा किया गया है, जिसमें आसार कदीमा, नवादरात, खेल, सकाफत और कदीम तहजीब व तमद्दुन के नमूने शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख बेसिकली महफूज हो गई है और ज़बरदस्त तरीके से, खूबसूरत तरीके से महफूज हो गई है। यहाँ पे तस्वीर के जरिए महफूज हो गई है। यहाँ पे जो है वो पुराने जितने हमारे औजार हैं उनके ज़रिए महफूज हो गई है।
ان رائٹنگ وال پیپرز کے اوپر اس کو تصاویر اور ساتھ ان رائٹنگ میں ڈسپلے کر کے اس کو جو ہے اس تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ جی بی ہسٹری میوزیم میں گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے سیاحتی مقامات، قدیم آثار اور مقامی ثقافت اور اہم شخصیات کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو گلگت بلتستان آنے والے جو سیاح ہیں وہ یہاں آ کر گلگت بلتستان کی تمام 10 اضلاع کی تاریخ، ثقافت سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہسٹری میوزیم گلگت بلتستان آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ میوزیم کی مدد سے سیاح یہاں پتھر کے زمانے سے لے کر جدید دور تک تمام تاریخ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ مبارک حسین آزاد، نیو نیوز، گلگت بلتستان۔